قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ عزت کے لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری معززات محترمات اسلامی ماں اور بہنوں، صحیح البخاری کے اندر 1773 اور صحیح مسلم میں 1349 نمبر پہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا میرے اصحاب، مبرور حج جو اللہ رب العزت قبول فرما رہے انسان کا، اللہ رب العزت کے پاس اس کے لیے صرف ایک ہی جزا اور ایک ہی بدلہ ہے، وہ ہے جنت۔ اور صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے 121 نمبر پہ کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے محبوب پیغمبر، نام بھی سنا ہے، تعارف بھی سنا ہے، اسلام کا سارا منہج اور عقیدہ سننے میں آیا ہے، اب دل ہے کہ اسلام کو قبول کیا جائے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، آپ آگے ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا ما لک یا عمر، اے عمر کے بیٹے، تجھے اب کس چیز نے روکا کہ تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا؟ کہنے لگے محبوب پیغمبر، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ بات میری مان لی جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ فرمایا وہ بات کون سی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں رہ کے مشرکین والا عقیدہ تھا، گناہ کرنے والے تھے، اب اگر اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کرے تو شرط ہے اگر گناہ معاف ہوں پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ فرمایا عامر یاد رکھ لے کہ جو بھی انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العزت اسلام کے بدلے، اسلام کے ذریعے سے اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ سن لے کہ جو انسان بیت اللہ کا حج کرے، جائے، استطاعت رکھتا ہے حج کرے، اسلام کا یہ بنیادی رکن ہے، اس کو پورا کرے۔ فرمایا حج بیت اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حج معاف کروانے والا ہے۔ ایک سوال آیا، صحابہ آئے سوال کرنے کے لیے، محبوب یہ بتائیے کہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلا ایمان باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنا۔ ثم من، محبوب اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا جہاد۔ ثم من، اس کے بعد افضل ترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کا حج تیسرے نمبر پہ دنیا کے سارے نیکیوں والے اعمال میں سے افضل ترین نیکی ہے، سب سے افضل ترین۔ اور آپ نے فرمایا جو انسان بیت اللہ کا حج کرے گا کیوم ولدتہ امہ، فرمایا وہ یوں ہی سمجھے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والے بچہ یا بچی ہو اس کے ذمہ، اس کے حصے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرمایا اسی طرح جو انسان بیت اللہ کا حج کرتا ہے اللہ اپنی خاص رحمت اور برکت کے ساتھ اس کو گناہوں سے پاک کر کے صاف کر کے واپس لوٹنا نصیب فرماتا ہے۔
اتنا افضل ترین عمل. دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہمیں جوانی کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حاجی حضرات حج کرنے کے لیے گئے اللہ پاک ان کی ہر قسم کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہے حج. اب انسان نے حج کرنا ہے تو بات ہے کہ اس کے مناسک کو کس طرح ادا کیا جائے, کس طرح بروئے کار لایا جائے. کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت کی میں نے تلاوت کی ہے, اللہ رب العزت کا واضح اور دو ٹوک اعلان فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. فرمایا کائنات والو تم برکت کے متلاشی ہو. کوئی مدینے گیا, مکے گیا بیت اللہ کا حج کرنے یا عمرے کی نیت کے ساتھ, آپ کو نظر آئے گا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لکھتا ہوا نام, آپ دیکھیں گے اس شخص کو, پوچھا جائے یہ نام کیوں لکھ رہا ہے, کہتا ہے جس کا نام لکھا جائے ادھر برکت ہے, اللہ اس کو اسی سال بلائے گا. کوئی اپنے بچے کو اٹھا کے ملتزم کے ساتھ چمٹانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ملتزم کے ساتھ اپنا رومال کپڑا یا کوئی بھی چیز اپنا لگا رہا ہے, جی برکت لے کے جانی ہے. کوئی کہتا ہے بیت اللہ کا مجھے تھوڑا سا ٹکڑا کپڑے کا مل جائے, یہ برکت کا ذریعہ میری دکان میں اور میرے گھر میں ہوگا. کوئی جا کے غزوہ احد کے میدان سے مٹی کو اکٹھا کر رہا ہے, کوئی جنت البقیع میں سے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی اور نیک اصحاب کی قبریں موجود ہیں وہاں سے مٹی اکٹھی کر رہا ہے. پوچھا جائے, سوال کیا جائے کس وجہ سے کرتا ہے, کہتا ہے جی ادھر برکت ہے, برکت کے ساتھ میرے گھر میں برکت آئے گی, ان چیزوں کے ساتھ میرے جناب دکان میں برکت آئے گی, ان چیزوں کے ساتھ اولاد کے اندر اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا. فرمائے کوئی شک نہیں, مبارک اللہ خود فرما رہا ہے میں نے مکہ میں اور مدینہ میں برکت رکھی ہے. لیکن کائنات والوں سن لینا, وہدی للعالمین. دوسری چیز جس کو کوئی بھی دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہاں ہدایت بھی رکھی ہے جہان والوں کے لیے. صرف برکت نہیں, فرمایا ہدایت بھی ہے. اب جائیے دیکھیے جو بھی ادھر کام ہو رہے ہیں, نبی پاک نے فرمایا بالکل ہدایت پہ ہیں. وہ وہی کام ہے جو ما انا علیہ واصحابی, جن پہ میرے اور میرے اصحاب عمل کرتے رہے. فرمایا جو وہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے ان ھذا صراطی مستقیما, یہ رستہ دے کے اس کو جنت کے اندر میری ملاقات کروائے گا. اب دیکھیے کہ مناسک حج کو کس طرح نبی پاک نے ادا کیا. اللہ کے رسول کی ساری زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے. قرآن کا مطالعہ کیجئے, نبی پاک کی حدیث کا مطالعہ کیجئے, قرآن پڑھیے. قرآن نے کیا کہا, فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا کائنات والوں سن لینا, اللہ پاک نے جو بیت اللہ بنایا ہے ادھر برکت بھی ہے, ہدایت بھی ہے. دیکھ لیجئے وہی کام کرنے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے. انسان جہاز کے اندر بیٹھتا ہے, بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے, اسلام کی شریعت پہ عمل کرتا ہوا ادھر سے تلبیہ بھی نہیں پکار سکتا جدھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پکارا. دیکھ لیجئے پاکستان میں سے نکلا ہے, پاکستان کے ایئرپورٹ سے تلبیہ نہیں پکار سکتا. پھر آواز آتی ہے, وہ جگہ آ گئی ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پکارا تھا, ذوالحلیفہ, اور پاکستان والوں کا مقام یلم آ گیا ہے. یہاں سے تلبیہ پکارنا شروع کیا جائے, سارے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ پکارتے پکارتے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ بیت اللہ نے جس کو بیت اللہ کا ہے, سارے اللہ کے گھر رہے, مساجد اللہ کے گھر رہے, لیکن اللہ پاک نے اس کو شان, فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ میرا گھر ہے, وہ ہدی للعالمین مبارکہ ہے. فرمایا ادھر داخل ہونا ہے تو سب نے ایک ہی طرح کے کپڑے پہننے ہیں. کوئی چودھری ہے, کوئی وڈیرا ہے, کوئی ایم این اے, ایم پی اے, صدر, ایس ایچ او, ڈی ایس پی یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہے. فرمایا ساروں نے اپنے کپڑے اتار دینے ہیں اور دو لباس بدل کر لینے ہیں. وہی غریب پہنے گا, وہی امیر پہنے گا, وہی غلام پہنے گا, وہی آزاد پہنے گا. فرمایا دو کپڑے پہن کے تم نے بیت اللہ میں داخل ہو کے حجر اسود کی طرف دیکھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ موقع دے دے تم نے بیت اللہ کو, تم نے جناب حجر اسود کو چوم لینا ہے. اگر موقع نہ ملے فرمایا اپنی چھڑی کو لگا لینا ہے. چھڑی لگانے کا موقع بھی نہ ملے, رش کی وجہ
وجہ سے فرمایا پھر دور سے اشارہ کر دینا ہے. اور جس خوش نصیب کو نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ رب العزت حجر اسود کو چومنے کا موقع عطا فرما دے, موقع میسر کر دے, فرمایا یہ جنتی پتھر ہے, حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے, رکن یمانی, اور نبی پاک نے فرمایا مقام ابراہیم کا پتھر جنتی پتھر ہے. فرمایا جس کو اللہ موقع عطا فرما دے حجر اسود کو چومنے کا, کل قیامت والے دن اللہ اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا, یبصر بہما, 2 آنکھوں کے ذریعے یہ بندوں کو تلاش کرے گا, ولسان ینطق بہ, فرمایا دوسرا اللہ اس کو زبان عطا فرمائے گا. اور جس نے دنیا کے اندر رہ کے بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے اس کو چوما ہوگا, یہ اللہ کی عدالت میں اس کی سفارش کر کے اللہ کے حکم کو اس کو جنت میں داخل فرما دے گا, جنت کے اندر. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سنیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ جو حجر اسود ہے یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ کا زمین پہ دایاں ہاتھ ہے. حجر اسود زمین تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے. فرمایا جس نے اس کو چوم لیا سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ رب العزت سے مصافحہ کر لیا. اتنی شان کا حامل. فرمایا جنتی پتھر تھا, دودھ سے زویدہ سفید تھا یہ, لیکن آدم کے بیٹے کے بیٹوں کے گناہوں کو چوس چوس کے گناہوں کی گرمائش کے ساتھ یہ پتھر سیاہ ہو گیا. اگر یہ سیاہ نہ ہوتا فرمایا لأضاءت ما بین المشرق والمغرب, اس نے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جتنی چیزیں سی اپنی روشنی کے ساتھ ساری کی ساری چیزوں کو مزین کر دینا تھا, روشن کر دینا تھا. دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن عقیدہ رکھیے, میں نے کہا ہدایت بھی حجر اسود میں اور بیت اللہ میں, مکہ میں, مدینہ میں ہدایت بھی ہے. اس نظریے سے اس نیت کے ساتھ اس کا بوسہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. سیدنا عمر کی کیا حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر, آج بھی چمک رہی ہے. فرماتے ہیں حجر اسود انی اعلم انک حجر, میں جانتا ہوں تو عام سا ایک پتھر ہے, فضیلت تیری یہ ہے کہ تو جنتی پتھر ہے. یہ بھی میں جانتا ہوں لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک. اے حجر اسود سن لے, تیری بڑی شان, بڑا مقام, بڑی عزت, بڑی رفعت ہے, لیکن میں جانتا ہوں تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان دینے کا مالک ہے. اگر اللہ کے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا تو عمر بن خطاب کا بیٹا تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ نیت ہونی چاہیے کہ جنتی پتھر حجر اسود وہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. تو یار سوچو تو صحیح, جنتی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں تو پھر یہ عقیق, یہ فیروزے, یہ نیلم, فلاں فلاں قسم کے پتھر ہے. کیسے ہے جی بواسیر واسطے, میری تصویر گرم ہے, انہوں نے کہا جی آپ آٹھ ٹھنڈی تصویر رکھتا ہے, یہ پتھر فلاں بیماری, یہ پتھر فلاں بیماری. یہ نظریہ بن گیا میرے بھائیو, شرک ہے. اور قرآن پاک کا واضح 2 ٹوک اعلان انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا جس نے اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی الوہیت میں کسی بھی قسم کی کوئی تھوڑی سی ملاوٹ کر دی, امیزش کر دی, شرک کی, فرمایا اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے, وہ ہمیشہ کا دوزخ کے اندر رہنے والا ہوگا. نظریہ بنا لیا جائے فلاں بیماری سے بچاتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھ لیجیے قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہی اللہ بیمار کرتا ہے اور وہی اللہ شفا دینے میں بھی قادر ہے. یہ عقیدہ رکھیے. اور پھر فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی حدیث لائے, مرفوع حدیث, وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی اس کو مخاطب کر کے یہی کہا حجر اسود تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. سیدنا عمر کے الفاظ کہ اگر تجھے میرے رسول میرے حبیب نہ چومتے, میں بھی نہ چومتا, تو نبی پاک نے الفاظ چینج کیے, فرمایا حجر اسود تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر میرا اللہ آسمان سے مجھے حکم نہ دیتا کہ میں تجھے چوموں تو اللہ کی قسم میں نے کبھی تیرا بوسہ نہیں تھا لینا. یقیناً بنائیے. اور کوئی بھی ایک ذرہ اور کوئی بھی ایک چیز مکہ کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو چوما جائے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا حجر اسود کو چوم کے یا دور سے اشارہ کر کے تم نے بیت اللہ کا طواف شروع کر دینا ہے.
بیت اللہ کے 7 چکر کاٹنے ہیں. کوئی کہتا ہے میں پاکستان سے آیا ہوں, مجھے دوبارہ آنا نصیب شاید نہ ہو, میں نے تو 14 چکر کاٹنے ہیں, 8 چکر کاٹنے ہیں, 9 چکر کاٹنے ہیں, 10 یا 11 چکر کاٹنے ہیں. جواب آئے گا ادھر 7 کاٹو گے پھر ہی حج قبول ہوگا. اپنی مرضی نہیں ہو سکتی دین کے اندر, اپنے سے نبی پاک سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فرمایا جس چیز سے تمہیں اللہ کے رسول روک دے رک جاؤ, اور جس چیز کا حکم دے وہ چیز کر لو. اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا. باصورت طواف کرنا ہے بیت اللہ کا. نبی پاک نے فرمایا حجر اسود اور دوسری سائڈ پہ رکن یمانی ہے. فرمایا ان دونوں کے درمیان تم نے دعا پڑھنی ہے. کون سی؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فرمایا دعا کرنی ہے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے, آخرت بھی بہتر کر دے. اس کے علاوہ جو بھی تم دعا چاہتے ہو وہ کر لو, اللہ کے رسول کا حکم ہے. فرمایا انگریزی میں کرنی ہے انگلش میں کر لو, چائنیز میں کرنی ہے چائنیز میں کر لو, جاپنیز میں کرنی ہے, اردو میں کرنی ہے, پنجابی میں کرنی ہے, فارسی پشتو میں کرنی ہے. فرمایا جس بھی زبان میں کرو گے وہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ تو خود اعلان کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا وہ اللہ کہتا ہے میرے بندوں پکارنا تمہارا کام ہے, دعا کرنا تمہارا کام ہے, قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے. فرمایا دعائیں کرتے کرتے 7 چکروں کو پورا کرنا ہے. 7 چکر کر کے پیچھے تم نے مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز کو ادا کرنا ہے. مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملتی. فرمایا اپنے بیت اللہ کے اندر جدھر بھی تمہیں جگہ مل جائے تو نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. یہ کس وجہ سے فرض کی گئی عمرے کا اور حج کا اس کو رکن بنایا گیا؟ سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب کہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا میں نے عمر کا جنت کے اندر کر دیکھ لیا ہے, جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد اگر اللہ کا کوئی نبی ہونا ہوتا خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. وہ اتنی شانوں کے حامل سیدنا عمر نبی پاک کے پاس آئے, آ کے عرض کر دیا محبوب پیغمبر ہم بیت اللہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لیا کریں. فرمایا عمر میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, اپنی مرضی سے اسلام کے اندر دین کے اندر کوئی بھی رکن حج کا ہو یا کوئی بھی فریضہ ہو وہ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتا, شامل نہیں کر سکتا. قرآن پاک کو پڑھیے, حدیث پڑھیے. یہ بات کی اگلا دن سیدنا عمر فرماتے ہیں آسمان سے جبریل آگے, اور ہمارا اہل الحدیث کا عقیدہ ہے جبریل اللہ کی مرضی کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. فرمایا فرشتے بھی اتنی طاقت والے 600 پر رکھنے کے باوجود ساری قوم لوط کو اپنے پر کے اٹھا کے نیچے گرانے والے فرشتے بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے. وہ تبھی نازل ہوں گے جب اللہ آسمان سے حکم فرمائے گا. فرمایا محبوب کل آپ سے سیدنا عمر نے بات کی ہے مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے. اللہ اپنے عرش پہ کہتا ہے جا کے میرے محبوب کو فرما دے جو کل تمہیں عمر نے کہا ہے وہی آسمان پہ اللہ کی رائے ہے. اللہ فرماتا ہے 2 نفل نماز ادا کر لیے جائیں. میرے بھائیوں تقریباً 17 مقامات ہیں حدیث کے اندر موجود ہیں. جب بھی عمر زمین پہ بولے اللہ نے اپنے عرش سے کہا یہی میری رائے ہے جو عمر کی رائے ہے, یہی عمر کے رب کی رائے ہے. اور اللہ کے رسول جی یہ بھی تو بتا دیجئے کہ جو اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرے گا اس کو ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا جس نے 2 رکعت پڑھ لی اللہ رب العزت اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ان 2 رکعت کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا. 2 رکعت کی وجہ سے غلام آزاد کرنا, ان کے غلام ہے ہی نہیں, وہ دور ختم ہو گیا ہے. غلام آزاد کرنے کی فضیلت سن لیجئے. آپ نے فرمایا جس نے ایک غلام اپنی زندگی کے اندر آزاد کیا اللہ رب العزت اس غلام کے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے اس کا ایک ایک حصہ جنت سے آزاد کر کے جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا. اتنی شان.
فرمایا جس نے 2 رکعت پڑھی ہیں ایجاد کنے کروائی ہیں دین کے اندر شامل کس نے کروائی ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمایا یہ تم نے کام کر کے 2 رکعت پڑھ کے آنا ہے پیچھے، اور حجر اسود کے بعد نماز پڑھنے کے بعد تم نے زمزم کا پانی پینا ہے۔ دعا فرمائیے ہیں یار اللہ پاک سانو او بھی پین دی توفیق عطا فرمائے۔ زمزم کا پانی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حجر اسود کے بعد فرمایا زمزم کا پانی پینا ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں پہاڑی سے پانی نکلتا ہے وہ جناب کینسر کی مرض کو دور کر دیتا ہے، فلاں چشمے کا پانی ہے وہ بڑی برکت والا ہے، فلاں بابے کا گارے والا گندا پانی آپ نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، جس نے وہ پانی پی لیا اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے ساتھ اس کو شفائیں مل جائیں گی۔ لیکن ساری شرک کے مبنی باتیں حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ جس نے بھی زمزم پیا اور جس بھی بیماری سے شفا کے ارادے سے زمزم کو پی لیا ہے، اللہ زمزم پینے کی برکت سے اس کے جسم سے وہ بیماری کو دفع اور دور فرما دیتے ہیں، بیماری دور ہو گئی۔ یہ ہے ہدی للعالمین مبارکہ، اللہ نے برکت بھی رکھی ہدایت بھی رکھی۔ فرمایا یہ پانی پینا ہے سیر ہو کے، پھر تم نے جانا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے۔ مکہ کے اندر ایک طرف آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، دوسری طرف ہٹ کے مکہ کے اندر ہی بیت اللہ مسجد کے اندر ہی آپ کو حرم میں صفا مروہ کی سعی، 2 پہاڑیوں کے درمیان جہاں اماں ہاجرہ دوڑی، فرمایا تو تم نے دوڑنا ہے، 7 چکر پورے کرنے ہیں، تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کا یہ 7 چکر بنتے ہیں۔ فرمایا تم نے یہ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور سن لینا یاد رکھ لینا جس نے صفا مروہ کی سعی کی 7 چکر کاٹے اللہ اس کو 1 چکر کے بدلے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 غلام کے ساتھ 70 غلام آزاد۔ اور یہ صفا مروہ قرآن پاک نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا ان الصفا والمروہ، قرآن پاک سورہ بقرہ 2 پارہ، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا صفا بھی اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے شعائر میں سے ایک شعائر ہے۔ فرمایا تم نے ان کا جناب دوڑنا ہے اور 7 چکر پورے کرنے ہیں، درمیان کے اندر سبز لائٹوں کے پاس آ کے دوڑنا ہے اور اماں ہاجر کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ 8 ذو الحجہ حاجیوں نے یہ کام کیا ہے، ادھر عمرہ پورا ہو گیا ہے۔ فرمایا تم نے عمرے کے بعد یہی حج کا بھی رکن ہے سارا، فرمایا تم نے 8 ذو الحجہ کو نکل جانا ہے میدان مینا میں نکل جانا ہے، میدان مینا سب سے پہلا میدان، فرمایا مینا کی طرف جانا ہے اور 8 ذو الحجہ سے بھائیو حج شروع ہوتا ہے۔ ادھر جا کے 8 ذو الحجہ کو تم نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے مینا کے اندر۔ یاد رکھ لینا میرے بھراؤ، پھر میں دوبارہ ریپیٹ کراں کہ سب سے پہلے 7 چکر بیت اللہ کے، اگر چومنے کا موقع ملے حجر اسود کو چومنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم نے آگے کیا کرنا ہے؟ 2 نفل نماز ادا کرنی ہے مقام ابراہیم پہ، پانی پینا اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ ان کے بعد تم نے مکہ سے نکل کے مینا کے اندر جانا ہے۔ سب سے پہلا مقام، حاجیوں کے 3 مقام آئیں گے اور تاریخ ہے 8 ذو الحجہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینا کے اندر آ کے ظہر نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن کہا جائے گا جی حج نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر کر کے عصر کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے۔ اب دیکھیں گے بڑی آوازیں گونجیں گی، ہمارے احناف بھائی دیوبندی بھائی آوازیں اٹھائیں گے۔ ایک طرف تسی کہتے ہو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ پاک نے مومنین پہ مقررہ وقت پہ فرض کی ہے، تے ہن تسی اپنی نماز لیٹ کر رہے ہو، کہتے ہو سر دن پڑھنی ہے۔ جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ
اللہ پاک نے نیکیوں کے اندر، اللہ پاک نے نیکیاں کرنے میں، کوئی نیکی کے کام کرنے میں نیکی نہیں رکھی، اللہ پاک نے نیکی رکھی ہے نبی پاک کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا مینا کے اندر، کہتا ہے یار میرے کو ٹوپی سرتے نہیں، میں تے مسجد آنا سا۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی مسجد میں انہوں نے تے سبز کلر دیا ٹوپیاں جالی دیا رکھ کے پلاسٹک دیا اپنی مسجد سائڈ تے رکھیاں سن، تے ساڈے تے مولوی صاحب ساڈے تے قاری صاحب کہتے سن ادھر نماز نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی بھی مسلمان مرد اپنے سر کو کچ نہ لے، اپنے سر پہ ٹوپی نہ رکھ لے، تے ٹوپی نظر نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو سن لیجئے، سب سے افضل ترین رکن قرآن پاک کے اندر بیان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حج کا رکن اسلام کا بنیادی شاعر ہے، فرمایا سب سے افضل حج کرنے کے ہے 12 14 16 17 لاکھ لگا کے تو مکے کے اندر پہنچ گیا ہے، 2 کپڑوں کے اندر ملبوس ہو کے سر پہ ٹوپی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، کائنات والو سن لو، مرد کی نماز ٹوپی رکھ کے یا بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے، عورت کا نماز سر ننگا کر کے نہیں ہوتی، سر کجنا سر ڈانپنا ضروری ہے۔ ٹوپی کی اسلام کے اندر کوئی ہے ہاں افضل ضرور ہے، لیکن پہننا ضروری فرض اور واجب کے حکم میں نہیں ہے۔ کہتا ہے میں ٹوپی نہیں پانی، میں نے کہا حدیث سن لے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر آج بھی چمک رہی ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ آئے نبی پاک کے مصلی پہ، تو ٹوپی پہنی اتار کے اس طرح لٹکا دیا، اپنا امامہ لٹکا دیا ہے، نہ ہوئے تو وکری گل ہے، پہنا اتار کے لٹکا دیا ہے۔ قریب ان کے شاگرد ہیں تابعی کہنے لگے حضرت صاحب ٹوپی موجود بھی ہے، آپ نے ٹوپی اتار کے ہمیں کیوں نماز پڑھا رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ کے الفاظ آج بھی بخاری کے اندر موجود ہیں، فرماتے ہیں تجھ جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے ٹوپی اتاری ہے کہ پہن کے نماز پڑھانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، ٹوپی اتار کے نماز پڑھانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی میں آئے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے، اللہ کے رسول کے پاس امامہ مبارک موجود تھا، نبی پاک نے اپنے سر سے اس طرح اتار کے لٹکا دیا ہے اور ہمیں نماز پڑھائی ہے، ننگے سر نماز پڑھائی ہے۔ میرے بھائیو دنیا کی اپنی زندگی کی سب سے افضل ترین نمازیں وہ ہیں جو بیت اللہ میں بندہ ادا کرے، پاکستان کی کسی مسجد میں نماز ادا کی جائے تو سب سے پوچھ لیجئے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن حرم میں بیت اللہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو آپ بول کے بتائیے کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ بولو یار دوبارہ، 1 لاکھ نماز۔ اللہ ہمیں ادھر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا جاندہ نماز ہوئے تو انہوں نے مگر پڑھی نا، مسیطیں نہ پڑھی، لیٹرین وٹ جائیں، کوئی شاپنگ کرنے، کیونکہ ہے ہی بڑے برے کیوں؟ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، ہدایت پہ ہیں، وہ اس وجہ سے برے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کام کیا وہی کرنے والے۔ کوئی جناب آپ مدینے کے اندر جائیے، مکے کے اندر جائیے، ہدایت تلاش کیجئے، کہتا ہے میں مدینے آ گیا ہوں، میں ادھر 1 مہینہ 31 دن 35 دن 37 دن پونا سوا مہینے دا میرا سٹیو ہے، کب ادھر نبی پاک کی سب سے افضل ترین قبر پہ میلہ لگے گا؟ کہنا میلہ کدوں لگنا ہے؟ میں آیا ہوں تو نبی علیہ السلام کی قبر پہ میلہ تو بھائیو لگتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ادھر وہی ہونا ہے ہدی للعالمین، چادر کدوں چڑھانی ہے؟ ہدی للعالمین۔ مینوں نبی پاک دی جالی دے کول جا کے نا چوم کے دعا کرن دو، دیکھ لیجئے ویڈیوز کے اندر جا کے دیکھیے، شروع اس کا منہ اس طرح بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف کریں گے، اویا جی اللہ کے بندے ادھر دعا نہ کر، دعا کر بیت اللہ میں اللہ کے سامنے حضور اللہ کے کھڑے ہو کے دعا کر، مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں نہ کر۔ اللہ کے رسول کی ہر ایک حدیث، ہر ایک فرمان سنت ہے، حجت ہے، دلیل ہے۔ مینا کے اندر ٹوپی دا مسئلہ حل ہویا، کہندا یار واقعی اتنے تے پورا حج میں ٹوپی تو تے بھائیو کہ کہندا میں ٹوپی پانی ہے تو کسی بھی عالم دین سے، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا تیرا حج ہی نہیں ہویا، تیرا حج ہی نہیں ہوا۔ مختصر سنیے، مینا میں اذان کا وقت ہو گیا، خوبصورت ترین اذانیں، دعا کرو، میں تے بار بار دعا کرنا اللہ پاک سانو او بھی اذانہ ٹی وی تے ویڈیوز میں سننے کے لیے بلکہ بیت اللہ میں بیٹھ کے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے اذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ساتھ والے کو کون ہی مارتا ہے، کہتا ہے یار میں تے پاکستان دے اندر جنی دیر اپنی زندگی گزاری 50-60 سال، میں تے یہی سنتا آیا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کتے یا نبی اللہ، تیسری مسیح یا حبیب اللہ، میں لفظ مکے کیوں نہیں سنتا، مدینے کیوں نہیں سنتا؟ جواب آئے گا یہ ہدایت کا مرکز ہے، ادھر وہی ہونا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر کے گئے ہیں۔ مکے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 ساری زندگی مؤذن رہے ہیں، دیکھ لیجئے سیدنا بلال نے کبھی بھی مربجہ صلاۃ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں پھر ہدایت جا کے لیجئے، اپنی زندگی کو
کو بدلیے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر کے گئے وہی کیجیے. اذان ختم ہوئی ہے, امام مصلی پہ آیا ہے, شریم حافظہ اللہ کے سدیس آ گیا, کوئی بھی ان کا بڑا قاری مصلی پہ آ گیا ہے, تو آ کے وہ جب تکبیر کا وقت ہوا ہے مؤذن نے مائک پکڑا ہے, کہتا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہتا ہے یار ساڈی مسیتے تے دوری تکبیر کہی جاندی سی, اللہ کہنے سا اکاری تے چبیڑا مارن تے آ جاندے سن, گالیاں نکالتے تھے, واپی کے القابات کہتے تھے. اے مینا دے مقام تے جتے سارے حاجی ساری دنیا تو آ کے کھڑے ہوئے نے اللہ کے سامنے, ادھر تو اکاری تکبیر کہی جا رہی ہے. جواب آئے گا اکاری کہنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے, دوہری کہنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے, اور ان دونوں حدیثوں پہ اہل الحدیث کا عمل ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے جانا ہے اگر اللہ نے پسند کر لیا مکے اور مدینے کی حاضری کو, ادھر سے ہدایت کو قبول کر کے آنا ہے. اذان ہوگی, تکبیر ہو گئی, حضرت صاحب مصلی پہ آگے آ کے مائک لگا کے کہتے ہیں صبوا صفوفکم. دیکھ لیجئے میرے بھائیو, تعصب کی نگاہ اور تعصب کی آنکھ ہٹا کے دیکھیے, یہی سارا کچھ اگر نہ ہوتا ہو میں آپ کا مجرم, اور اگر وہ ادھر وہ سارا کچھ وہی ہوتا ہو جو میں بیان کر رہا ہوں, پھر مان لیجئے فرقہ ناجیہ زمین پہ اگر ہے تو اہل الحدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, جو اس راستے پہ عمل کرے گا وہ جنت کے اندر میرے سے ملاقات کرے گا. آگے کہتے ہیں صبوا صفوفکم سدوا الخلل, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو, کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو. کہتا یار میں پاکستان کے اندر ایک ہاتھ دا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا, مولانا صاحب حضرت صاحب بڑا خوش ہوندے سن, اگر پاؤں ملاتا تھا پیراں دے اوتے پیر رکھ کے ملتے سن, مجھے برا بھلا کہتے تھے. جواب آئے گا وہی ہونا ہے, حج بھی کر اور حج سیکھ لے, ادھر وہی ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ترین ہستی کر کے گئے ہیں. اذان بھی ختم ہو گئی, تکبیر بھی ہو گئی, صفو صفوفکم کے الفاظ بھی ہو گئے. امام صاحب آ کے کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ساری مسجد نبی, بیت اللہ شریف اور عرفات کا میدان کس کی آواز سے گونجتا ہے؟ آمین کی آواز سے. نبی پاک کی حدیث بخاری کے اندر 780 نمبر پہ موجود ہے, فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی آمین, فرشتوں بھائیو بخاری کے اندر حدیث ہے 780 نمبر پہ موجود ہے, دیکھ لیجئے جا کے پڑھ لیجئے. فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اور قاری صاحب کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے, اللہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آمین کی آواز سے گونجیں گے. اذان دا سلام پھیر کے کہندا یار کی ہو گیا میں تے مسیتے آمین کہنا سا, میرے ال ویکھ دے سی لوکی غصے دے نال. جواب آئے گا ادھر وہی ہونا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر کے گئے ہیں. اذان کے بعد ادھر دیکھ لیجئے نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو اونچی اونچی اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور نماز کے بعد ادھر دعا کرتے ہوئے اگر کوئی نظر آ جائے میں آپ کا مجرم, اگر نماز کے بعد اونچی کلمات پڑھنا ہو, اذان کے بعد نماز کے بعد دعا نہ کرنا ہو, پھر مان لیجئے جو ادھر وہی ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. صحابہ کرام کر کے گئے ہیں, باہر سورج ادھر سے نکلا ہے, ظہر اور عصر نماز پڑھی مینا کے اندر. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عرفات کے اندر پہنچنا ہی حج ہے, عرفات کے اندر پہنچنا ہی حج ہے. مینا کے اندر 8 ذو الحجہ نے نگاہ دی ہے. عرفات میں مینا کے اندر بھائیو 8 ذو الحجہ ظہر عصر مغرب عشاء رکا, اگلا دن 9 ذو الحجہ اس نے کیا کیا, ظہر عصر پڑھ کے مغرب کے وقت اس سے نکلا, ظہر کے وقت طریقے ادھر پہنچا عرفات کے اندر, خطبہ حج سنے گا. نبی پاک نے فرمایا ادھر خطبہ سنو, اور حدیث ہے عرفات کے میدان میں پہنچنا ہی حج ہے. اور فرمایا جو انسان حج نہیں کر سکتا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ, آپ سے سوال ہوا یا رسول اللہ وہ پاکستان چ رہ کے کی کرے؟ فرمایا یوم عرفہ کا 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھ لے. یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, اللہ پاک اس کو یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی برکت کے ساتھ 1 سال دے پچھلے اور 1 سال 2024 آنے والے سال کے ایڈوانس سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. 9 ذو الحجہ کا روزہ, اس لیے ظہر عصر 9 ذو الحجہ کی پڑھی عرفات میں, مغرب کا وقت ہوا یہ مزدلفے نکل گیا. عرفات کے اندر خطبہ بھی سننا ہے, ظہر عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے.
فرمایا انہیں نکلیا ادھر، آخری مقام مزدلفہ۔ اب ادھر پہنچا تو عشاء کی نماز کا وقت تقریباً ہو گیا تھا، اس نے جا کے مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی۔ اب کہتا ہے جی میں اتنے نا رات کو قرآن پڑھنا ہے، میں نے ادھر رات کو تہجد پڑھنی ہے، میں نے ادھر تسبیحات کرنی ہے۔ یار پھر میں وہی بات کہتا ہوں، کام کرن دے اندر نیکیاں نہیں، نیکیاں اللہ نے محبوب پیغمبر کی سنت میں رکھی ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، قرآن سامنے رکھ کے پھل رکھ کے ختم ہی جب پڑھنے قرآن ہی دے گا، ہم کہتے ہیں نبی پاک نے نہیں پڑھا۔ کوئی انسان واش روم جا کے پڑھ لے یار قرآن ہی دے گا، ہوئے گا اس کو گناہ ہوگا الٹ۔ صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سکھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، سن لیجئے۔ فرمایا یہ اسلام کے رکن ہے، یہ ادا کر لیں تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ کہتا ہے بس یا رسول، فرمایا یہ کام کرنے جنت کے اندر کہتا ہے واللہ لا ازید ھذا ولا انقص۔ محبوب پھر گواہ ہو جائیے، نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، یہ مرجع صلات ایڈ کر کے زیادہ نہیں کروں گا، میں آپ کا نام سن کے اس طرح کر کے دین کے اندر زیادتی نہیں کروں گا، میں اس طرح اپنے سر کا اور گردن کا مسح کر کے دین کے اندر زیادہ نہیں کروں گا، ختم کل 40واں سارے کام کر کے زیادہ نہیں کروں گا، عید میلاد النبی منا کے اور اس طرح جناب قربانیاں کر کے نماز عید پڑھا کے میلاد النبی ایڈ کر کے عیدین کے علاوہ میں عیدون کا لفظ ایڈ نہیں کروں گا۔ فرمایا میرے صحابہ جو چاہتا ہے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، میرے اصحاب جس بندے کا جی چاہتا ہے وہ زمین پہ چلتا ہوا جنتی بندہ دیکھے، وہ میرے صحابی کو دیکھ لے، یہ جنت کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا۔ کہتا ہے جی میں ادھر نماز پڑھنی ہے، مزدلفہ آخری مقام ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، میں نے جناب ادھر قرآن بھی پڑھنا ہے۔ جواب آئے گا حاجی ادھر عشاء کی نماز پڑھ کے جو نبی پاک نے ساری زندگی وتر نہیں چھوڑا وہ وتر بھی نہیں پڑھنا، عشاء کی 2 سنتیں بھی نہیں پڑھنی، قرآن بھی نہیں پڑھنا، ادھر عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جانا ہے کیونکہ سورہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ باہر سورہ سے نبی پاک اور صحابہ کرام اور آج کے حاجی ادھر عشاء کے وقت سو جائیں گے مزدلفے کے اندر، اور آپ نے فرمایا صبح 10 ذو الحجہ عید کا دن ہوگا، حاجیوں نے عید کی نماز نہیں پڑھنی ہے، یاد رکھ لیں۔ فرمایا ادھر عید کا دن آپ نے فجر کی نماز مزدلفے کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ فرمایا اس کے بعد تم نے سورج طلوع ہونے سے پہلے مشرق حرام کے پاس اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے لمبی لمبی دعائیں کی، اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے نبی پاک سب سے بڑے جمرے کی طرف نکلے اور 7 کنکریاں ماری، 7 بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ نبی پاک نے فرمایا جو انسان ادھر کنکریاں مارتا ہے ہر کنکری کے بدلے اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 100 اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ صحیح الجامع صغیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا پھر تم نے آ جانا ہے واپس اور آ کے ادھر اپنا قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے۔ فرمایا جس کے جتنے سر پہ بال ہوں گے اوپر وہ سن لینا، فرمایا اس کی ٹنڈ جب کروائے گا، حلق کروائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہر ایک بال کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، بال گنے نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ اس کے 10 کبیرہ گناہ۔ صحیح الجامع الصغیر کے اندر 1112 نمبر روایت۔ فرمایا ہر ایک بال کے بدلے جتنے ٹنڈ کرتے ہوئے بال اتریں گے اس کے، اللہ اندہ صغیرہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ وہ کبیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف ہی نہیں ہوتا، فرمایا اس ٹنڈ کروانے کے بدلے اللہ اس کے 10 کبیرہ گناہوں کو ایک بال کے بدلے معاف فرما دے۔ برکت ہی برکت، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فرمایا اس کے بعد تم نے 10 11 12 بجے کا یہ وقت ہوگا، 10 ذو الحجہ عید والا دن، تو فرمایا تم نے پھر نکلنا ہے بیت اللہ کی طرف طواف افاضہ کرنے کے لیے۔ فرمایا ادھر آ کے تم نے پھر 7 چکر کاٹ کے طواف کرنا ہے، یہ حج کا رکن حصہ ہے۔ فرمایا ادھر رک کے پھر تم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کے وقت پہنچے ہو عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر تم نے واپس آ کے مینا کے اندر رکنا ہے۔ اور فرمایا اگلے دن 11 12 کو کنکریاں مارنا ضروری ہے، 13 کو آپ کی اپنی چوائس ہے، کوئی مارنا چاہے تو مار لے، نہ مارنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا کنکریاں مارنی ہیں، یہ جو کنکریاں 11 12 کی ہیں یہ سورج تھوڑا سا ڈلنے کے بعد 12 ساڑھے 12 مارنی ہے۔ پہلی کنکریاں عید والے دن سورج طلوع ہونے کے بعد، اور فرمایا 12 11 12 کو سورج تھوڑا سا ڈلنے کے بعد زوال کے وقت کے بعد تم نے کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ میرے بھائیو حج ہے۔ اور فرمایا جب تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے پھر تم نے بیت اللہ کے اندر جا کے طواف وداع کرنا ہے، دعا فرمائی اللہ رب العزت۔ پھر میں کہتا ہوں ہمیں فیملی سمیت اپنے اہل و عیال سمیت زندگی سے موت سے پہلے زندگی کے اندر ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا